پھر اللہ نے اس کے ہر کام میں برکت ڈالی ہے. اللہ نے ہر کام میں اس کے برکت ڈالی. لوگ سمجھتے ہیں یار اے پیڑا کرتا اور وہ اچھا ہو جاتا ہے. اس لیے آپ نے جیسے پی ٹی آئی کہتے گھبرانا نہیں ہے. یہاں کوئی نہیں گھبرانے والا. گجرات والے نہیں گھبراتے, پنجاب والے نہیں گھبراتے, وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. اور خیبر پختونخوا کا اب ہمارے وکلا کھڑے ہیں, سب سے زیادہ کوشش یہ ہے کہ حالانکہ آئین کے تحت, قانون کے تحت, اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے آئین کے تحت جب اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو فوری طور پہ گورنر نے شیڈول دینا تھا, ابھی تک نہیں دیا. اب انشاءاللہ ہمارا سارا پریشر یہ ہوگا عدلیہ میں بھی, میڈیا میں بھی, کہ ان کو باور کرایا جائے کہ فوری شیڈول اناؤنس کریں, تاکہ ہم رمضان سے پہلے الیکشن ہو جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ جڑے اسپیشل اسسٹنٹ وہ بھی بحال, جڑے نہیں بڑے وہ بھی بحال. مہربانی, شکریہ. اور پنجاب کا ہاں ایک رہ گیا, ایک ضروری اعلان رہ گیا. آپ بیٹھ جاؤ. ایک ضروری اعلان رہ گیا کہ باؤ رضوان صاحب جو ہمارے ایم پی ہیں سیالکوٹ سے, ان کو میں جنرل سیکرٹری پنجاب کا مقرر کر رہا ہوں. لاہور میں سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے, جبکہ دوسری جانب اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری اور فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. اور دھن دینا یہ کب سے تنقید بن گیا؟ یہ تو سیدھی بدماشی ہے, سیدھی بدماشی ہے. اور اگر بدماشی کے کلچر کو اس ملک میں مزید فروغ دیا گیا تو پھر نہ کوئی بزرگ رہے گا, نہ کسی کی پگڑی رہے گی, نہ کسی کی عزت رہے گی, نہ کسی کا دوپٹہ رہے گا. لہٰذا ہمیں اپنے معاشرے کا یہ بگاڑ روکنا ہے. ہمیں اپنے معاشرے کی جو شکل ہے وہ اس طرح گھنونی نہیں بنانی. ہمارے اختلاف ہوتے ہیں, سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی ہوتے ہیں, اور ہم نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کئی پریس کانفرنسز یہاں کی ہیں. کبھی کسی کو گالی نہیں دی, کبھی کسی کو دھمکی نہیں دی, کبھی کسی کے خاندان کو دھمکی نہیں دی. نہ یہ کرنا چاہیے. کسی کے خاندان کا قصور نہیں ہے آپ اگر سیاست میں ایک موقف اختیار کرتے ہیں, یا آپ کا کوئی سیاسی عمل ہے, یا کسی آفیشل کا یہ قصور نہیں ہے کہ اگر اس کے ادارے نے کوئی فیصلہ لیا ہے اپنی دانست اور قانون کے مطابق. تو ہرگز دیکھیں, ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کم از کم میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, اور فیصل صاحب بھی بات کریں گے, ہم آپ کو یہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں کہ جی ہم نے کبھی بھی نہیں کہا نہ چاہا کہ ہم اپنی سیاسی مخالفین کو تکلیف میں دیکھیں, بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. آپ تو ہم سے زیادہ رپورٹنگ کرتے رہے ہیں, آپ لوگوں کو تو تجربہ ہے, آپ لوگوں کو تو ان چیزوں کی نالج ہے کہ ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. کسی مخالف کو نہیں ہم نے پابند سلاسل کیا, ڈیٹین کیا. بلکہ ہمیں تو یہ تنقید ملتی ہے کہ آپ تو بہت سافٹ رہے اور آپ نے تو کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا. آصف علی زرداری صاحب نے ہمیشہ مفاہمت کی بات کی ہے, اور آج بھی کرتے ہیں کہ جی ملک کے لیے مل کے کام کریں. یہ گالی دھمکی اس سے ملک نہیں چلتا. ہمارے پاس اب وہ سکت نہیں ہے, نہ معاشی طور پہ, نہ سماجی طور پہ, نہ سیاسی طور پہ. تو لہٰذا اس دھمکی کے کلچر کو, اس گالی کے کلچر کو ہمیں روکنا ہوگا, ہمیں اس کی مذمت کرنی ہوگی. اور اگر عمران احمد نیازی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے بنائے اس کے وقت کے جو سکینڈلز ہیں, چاہے وہ پشاور کی بی آر ٹی ہو, چاہے وہ سونامی کا کوئی بلین ٹری پروجیکٹ ہو, چاہے وہ اب یہ توشہ خانہ کا سارا گورکھ دھندا ہو, چاہے وہ یہ رنگ روڈ کے سکینڈل ہو, اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی کو گالی دینے سے اس کے سکینڈلز پر بات نہیں ہوگی تو یہ اس کی بھول ہے. دیکھیں, جس کا جو کردار ہے
اور اگر اس میں کوئی خامی اور کمی ہے اس کے عمل، اس کے ایکشن میں، اور قانونی طور پر اس پر یہ چیز جو ہے ثابت ہوتی ہے تو وہ اپنی سزا سے بری نہیں ہو سکتا. تو یہ جو ڈھونگ عمران احمد نیازی اب مچا رہا ہے اور یہ جو شور مچا رہا ہے کہ بھی میرے ساتھ ہی ہو جائے گا، اور لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہا ہے، لوگوں کو ورغلا رہا ہے ایک ایسے وقت جب پاکستان کو استحکام کی ضرورت ہے، ایک ایسے وقت جب وہ یہ ایسا گند کر رہا ہے، تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ صرف خود کو آنے والے دنوں میں اپنی سزائیں دیکھ رہا ہے کہ جی میں نے جو کالے کام کیے ہیں، میں نے جو کبھی کسی فراگوگی کو استعمال کیا ہے، کبھی میں نے کسی مشیر کے ہاتھ کیا لیا ہے، کبھی کسی کو کبھی گیس کا ٹھیکہ دے دیا ہے، کبھی کسی کو چینی دے دی ہے، تو اب یہ جو میرے کام ہیں اس پر سے پردے نہ ہٹیں. پردے تو ہٹے ہوئے ہیں، آپ کے کیسز چل رہے ہیں، اب آپ بھی صبر کریں نا، صبر کریں. لیکن ہماری یہ دعا بھی ہوگی اور خواہش بھی ہوگی کہ آپ کو کوئی ناجائز سزا نہ ہو. اگر آپ کی سزا جائز بنتی ہے تو وہ قانون کے آگے سب کے، جس طرح سب ہیں آپ بھی وہی قانون کے آگے ہیں. آپ کے لیے کوئی الگ آرٹیکل نہیں ہے آئین کا، نہ ہونا چاہیے. آپ پر بھی وہی آرٹیکل عائد ہوتے ہیں جو دوسروں پہ عائد ہوتے ہیں. لیکن یہ ایشور کراتے ہیں کہ ہم نہ کسی کو گالی دیتے ہیں، نہ دیں گے، نہ کسی سے ہم نے بدلہ لیا ہے، نہ لیں گے. بدلہ لینا ہوتا تو بہت طریقے ہوتے ہیں بدلہ لینے کے، لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ اگر، میں اردو میں کہہ دیتی ہوں کہ ذمہ داری کے ساتھ اگر آپ کو کوئی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی نبھانی پڑتی ہے. ذمہ داری کا مطلب ہی رسپانسبلٹی ہے. کرسی comes with responsibility. Power does not come without responsibility. And if power comes without responsibility, then you become Imran Ahmad Niazi. That's it. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل ایک پی ٹی آئی کے رہنما کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا، اور اس میں ہم نہیں چاہتے تھے کہ پولیٹکس ہو اور نہ کوئی سیاسی گرفتاری تھی. وہ ایک ادارے کی طرف سے، الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک FIR تھی جس کی بنا پر اس کو گرفتار کیا گیا. اور پی ٹی آئی ہمیشہ ہر چیز کو، چاہے وہ ادارے ہو چاہے جو بھی ادارے ہوں، اس کو ہمیشہ سیاست کی طرف دھکیل کے لانا چاہتی ہے کہ ہم اس کے اوپر سیاست کریں. الیکشن کمیشن کی طرف سے، ان کے ادارے کی طرف سے جب ان کو دھمکایا گیا، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بیانات کل آپ کی میڈیا کے چینلز پہ دیکھا کہ رسی بھی ہے، مطلب انڈائریکٹلی آپ تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پھانسی کی سزا دی جائے گی. پھر آپ کے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ ادارے اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے، ان کے اوپر کیا کیا لقاب دیا، آپ نے ان کے فیملی کو کس طرح ٹارگٹ نہیں کیا. جب آپ کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے فیملی پالیٹکس میں اس پہ بات نہ کریں. آپ سرکاری ملازمین کی فیملی کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں آپ بچے اسکول نہیں جا سکیں گے، کبھی کہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو رشتے نہیں ملیں گے، کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں. تو جب آپ کہیں، سوچ سمجھ کے کہیں، ہوش و حواس میں کہیں جو آپ بیانات دے رہے ہیں، تاکہ کل آپ کے اوپر بھی یہ ریئیکشن نہ ہو. اور ہم اسے پالیٹکس نہیں کرنا چاہتے. اس پہ ایک ادارے کی طرف سے ایک FIR تھی، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. اگر جوڈیشری دیکھے گی کہ اس میں کچھ ہے تو ریمانڈ آگے دے گی، نہیں دے گی. اگر کچھ نہیں ہے تو ان کی ضمانت ہو جائے گی. اس میں ہماری کوئی پالیٹکس کا، کوئی چیزوں کا ذکر نہیں ہے. جیسا کہ ابھی کہا گیا کہ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو نہیں کرتے ہیں. اگر ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں بلیو کرتے تو اسی طرح کرتے جس طرح ماضی کی حکومت میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو، باقی سیاسی پارٹیوں کی لیڈرشپ کو نیب کے تھرو جیل میں ڈالا، پھر کہا کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کریں. اور ہم اگر کرنا چاہتے تو ہم بہت کچھ کر سکتے تھے. اور اگر ہم عمران خان نیازی کو گرفتار کرنا چاہتے تو ہم گرفتار کرتے. یہ جو ان کے نورتن روز فلمی ڈائلاگ بولتے ہیں شام کو کہ اگر ایسے ہوا بنی گالا میں یا زمان پارک میں تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اگر آپ کے کرتوت ہوئے اور آپ کو گرفتار کیا جائے گا، اگر آپ کے کرتوت ہوں گے تو پھر میں ان نورتوں سے پوچھوں گا کہ آپ آ کر پھر گرفتاری سے بچا بھی لیں. اور یہ جو ڈائلاگ آپ فلمی بولتے ہیں وہ شاید کسی فلم میں چل سکتے ہیں لیکن پریکٹیکل اس میں نہیں چل سکتے. اور ان کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ جن کے کندھوں پہ آئے تھے، جن کی بیساکھیوں پہ آئے تھے، جن کی طرف سے آپ کو انسٹال کیا گیا تھا، اس سسٹم اب وائرس آ گیا، وہ لوگ نہیں رہے. ٹھیک ہے، اب آپ کو عوام کے مینڈیٹ کے ذریعے آنا ہے. آپ نے انسٹال ہو کر اور کسی کے جو ہے وہ کندھوں پر نہیں آنا، بلکہ آپ نے عوام کا مینڈیٹ لینا ہے. اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ تیار رہی ہے، ہم ابھی بھی تیار ہیں. 2 صوبائی اسمبلیاں عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ٹوٹی ہیں. ہم اس کے لیے
بالکل تیار ہیں. ہم نے کراچی میں اور حیدرآباد میں ان کو ٹریلر دکھایا اور انشاءاللہ فلم جو ہے ہم خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں چلائیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اور کیا ہوتا ہے. اور جہاں تک قومی اسمبلی کے ضمنی الیکشنز ہیں اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. ہم پہلے سے ہی ہم نے کہا تھا اور جو استعفے ایکسیپٹ ہوئے جس پہ ضمنی الیکشنز ہوں گے اس میں بھی ہم انشاءاللہ الیکشن لڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اب یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے استعفے کیوں ایکسیپٹ ہوئے ہیں. پہلے تو یہ احتجاج کر رہے تھے کہ ہمارے استعفے ایکسیپٹ کیے جائیں. جب ایکسیپٹ ہوئے ایک فیز ایکسیپٹ ہوا پھر کہے کہ اب ہمارے سارے استعفے ایکسیپٹ کریں. جب ان کو پتہ چلا کہ یہ وہ والا زمانہ نہیں جب وہ ڈی چوک پہ تھے اور انہوں نے واپس آنے کی کوشش کی اور جب کچھ عرصے بعد آئے اس میں بھی یہ دعا کریں اس وقت کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور اپوزیشن جماعتوں کو. خورشید شاہ صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان رول پلے کیا اور ان کو پرانی تنخواہوں کے ساتھ انہوں نے بحال کروایا تھا. تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم دوبارہ بحال ہوں گے. جب ان کو پتہ چلا کہ واقعی ہمارے استعفے ایکسیپٹ ہو رہے ہیں تو پھر یہ رونا شروع کر دیا کہ نہیں ہمارے ایکسیپٹ نہ کریں. ابھی بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو الزامات لگا رہے ہیں نا کہ ہم لیڈر آف دی اپوزیشن بن جائے گا اور یہ چیز ہو جائے گی, آپ ضمنی الیکشن میں الیکشن لڑ کے آئیں. آپ کے بقول آپ کے پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. آپ دوبارہ الیکٹ ہو جائیں گے, آ جائیں حلف لیں اور اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن بنا لیں جو جمہوری طریقے ہے. اس میں تو جنرل الیکشن میں تو بھی اکتوبر کا ٹائم ہے. یہ تو میرے خیال میں مارچ اپریل میں یہ الیکشن ہونے ہیں. جب ہو جائیں گے آپ آ کر حلف لے لیں. ابھی بھی 6 سیٹوں پر عمران خان صاحب جو الیکٹ ہوئے ہیں انہیں حلف لیے نہیں لیا. لہٰذا آپ آ جائیں دوبارہ. آپ کے اگر ممبرز آتے ہیں آپ کو مینڈیٹ ملتے ہیں اپوزیشن کا, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بنیں, آپ سارا کچھ بنیں. لیکن جو چیزیں جو پچھلے دنوں ہمیں ایک خیبر پختونخوا کو خاص کر یوم نجات کے دن ہم نے منایا جس انہوں نے اسمبلی توڑی, اس صوبے کو انہوں نے دیوالیہ کیا. بہت سے صوبوں کے اوپر بات چیت تو یہ بہت کرتے تھے. واحد خیبر پختونخوا کا صوبہ ہے جس میں سرکاری ملازمین کو دینے کی تنخواہیں نہیں تھیں. واحد خیبر پختونخوا کا احتساب کا نظام ہے جو ان کے خلاف فائلیں نہیں کھول رہی تھی. جو کرپشن کی داستانیں خیبر پختونخوا میں ان کے خلاف تھیں. میں آج اپنے اداروں سے بھی اپیل کروں کہ ان کا احتساب ہو تاکہ پتہ چلے کہ انہوں نے کیا کرتوت خیبر پختونخوا میں جو انہوں نے گل کھلے اور جو پیسے بنی گالا جاتے تھے, جو پیسے ضمانت پار جاتے تھے, تاکہ پاکستان کو اور اس دنیا کو پتہ چلے کہ ان کو کیا کیا چیزیں کیا کیا کرپشن جو ہے انہوں نے کی. پھر جب ان سے پوچھتے ہیں کہتے ہیں میری مرضی ہے میں نے گھڑی بیچ دی ہے. بھئی آپ نے پاکستان کو بدنام کر دیا, میں نے گھڑی بیچی. پھر آپ کہتے ہیں شوکت خانم کو سیاست مت دیکھ. اسلام آباد میں وفاقی وزیر شاہ زیب مری اور وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں.